پاکستان میں کرونا وائرس کی ایک سے دوسرے انسان کو منتقلی کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ سندھ میں کرونا کے ایک نئے مریض کی بیرون ملک کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ متاثرہ شخص کا والد چند روز قبل یورپ سے واپس آیا تھا۔ ملک میں کرونا کے 3 نئے مریضوں کے ساتھ متاثرین کی کل تعداد 29 ہو گئی۔ سندھ میں 2 نئے کیسز کے ساتھ تعداد 17 تک جا پہنچی۔ پاکستان میں کرونا کے 4 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ کورونا سے گھبرانا نہیں ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹ میں عوام سے اپیل، کہا وہ کورونا وائرس سے متعلق اقدامات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں، جلد قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ حکومت کورونا کے خطرے سے بخوبی آگاہ ہے اور عوام کی صحت کے لیے حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے حکومتی اقدامات کو سراہا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستان بھر میں انتہائی سخت اقدامات۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد۔ مغربی سرحدیں مکمل سیل۔ اسکول، جامعات اور مدارس سمیت تمام تعلیمی ادارے بند۔ ہاسٹلز خالی کرنے کے احکامات، ملتوی ہو گئے امتحانات۔ 5 ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل۔ درگاہیں، شادی ہالز، سینما گھر بند۔ عوامی اجتماعات پر پابندی پر بھی عمل شروع۔ سندھ میں کرونا کے بڑھتے کیسز، وزیر اعلیٰ نے شادی ہالز کے علاوہ درگاہیں بھی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ وزراء کو تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کو 35 فیلڈ اسپتال تیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں 120 بیڈز کا اسپتال متاثرین کورونا کے لیے مختص۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے تمام مشتبہ افراد کو 14 دن قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ 308 زائرین سکھر میں قرنطینہ سینٹر منتقل، اسکریننگ جاری۔ کورونا کا خطرہ، بلوچستان میں 5 کے سوا تمام صوبائی محکموں کے دفاتر 1 ہفتے کے لیے بند۔ صوبائی حکومت کے اعلامیے کے مطابق بلوچستان بھر کے تمام تحصیل دفاتر اور ریونیو عدالتیں بھی 22 مارچ تک بند رہیں گی۔ صرف محکمہ نظم و نسق، داخلہ، صحت، خزانہ اور محکمہ ترقیات کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ ادھر کمشنر کراچی کا ہنگامی حالات کا اعلان۔ تمام سماجی، سیاسی، مذہبی تقریبات اور کھیلوں کے مقابلوں کے این او سی منسوخ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے سعودی حکام کو خط لکھ کر ڈیڈ لائن میں 25 مارچ تک توسیع کی درخواست کر دی۔ ادھر گزشتہ 72 گھنٹوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 142 پروازیں چلائی گئیں۔ 18,843 مسافر سعودی عرب، 21,137 پاکستان پہنچے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 17 نئے مریضوں کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 103 ہو گئی۔ ادھر پاکستان نے عمرہ زائرین کی بروقت وطن واپسی کے لیے مزید 4 مراکز بنا دیے۔ مراکز حج ٹرمینل جدہ، حج آفس مکہ، طبی مدد اور سہولیات ڈیسک مکہ اور پاکستان ہاؤس مدینہ میں بنائے۔ پاکستان کونسلیٹ جدہ میں ایک کمیٹی پہلے ہی بنائی جا چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں کورونا وائرس کی علامات نہیں پائی گئیں۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر ٹیسٹ کرائے تھے۔ ادھر اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز اور اہلیہ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ انڈونیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ بدھی کریا سمادی بھی مہلک وائرس کا شکار۔ کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھ ملانا چھوڑنا ہے، گلے ملنے سے گریز کرنا ہے، گفتگو کے دوران فاصلہ رکھیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں، ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ 92 نیوز کا قوم کے لیے خصوصی پیغام۔ شرپسند عناصر انجام کو پہنچ گئے۔ لاہور کے علاقے کہنا میں سی آئی اے پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم ہلاک۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا ڈاکو شبیر بھی مارا گیا۔ ہلاک ملزمان نے کچھ عرصہ قبل باغبان پورہ میں ڈولفن اہلکار محسن کو شہید کیا تھا۔ بھینس کالونی کراچی میں سی ٹی ڈی کے نام پر شارٹ فور ٹرم کنڈمپنگ کا واقعہ۔
سادہ لباس میں ملبوس 10 سے زائد افراد کی زبردستی گھر میں گھس کر لوٹ مار کی کوشش 15 پر کال کے بعد ملزم پیسے چھوڑ کر پولیس وین اور کار میں فرار ہو گئے۔ ادھر بفر زون میں واقع سٹور میں ملزمان کی اسلحے کے زور پر لوٹ مار، ڈاکو لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے خطرناک مجرمان کا گڑھ بننے لگے۔ 2 روز قبل بہارکو میں پنجاب پولیس کے حالیہ آپریشن نے وفاقی پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ کیا اشتہاری ملزمان کو وفاقی پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ شہری حلقوں کا سوال۔ افغان حکومت اور طالبان میں امن معاہدے پھر خطرے میں۔ افغان حکومت نے طالبان قیدیوں کی رہائی روک دی۔ ترجمان افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل جاوید فیصل کا کہنا ہے قیدیوں کو دوبارہ نہ لڑنے کی یقین دہانی کے بغیر رہا نہیں کریں گے۔ طالبان کو معاملے میں لچک دکھانا پڑے گی۔